الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، اپنی عبادات کے لحاظ سے، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک کامل مذہب ہے۔ اگر ہم اس کی عبادات پر نظر کریں تو ہر پہلو کو سمیٹنے والی، ہر طرف سے جو ہے وہ احاطہ کرنے والی عبادات اس میں شامل ہیں۔ انسان کے دل کی گواہی شامل ہے، اس کی بدنی عبادت، اس کی قلبی کیفیات نماز کی شکل میں ہے، اس کا اپنے نفس کی قربانی روزے کی شکل میں موجود ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرنا کئی رنگ سے شامل ہے، اور وارفتگی کے عالم میں خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا وہ بھی اس کے بنیادی اراکین میں شامل ہے۔ لیکن ہم آج کی اس نشست میں جس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ مالی قربانی۔ مالی قربانی کے کئی رنگ ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی مواقع ہیں، لیکن جس چیز کو بنیادی اراکین میں شامل کیا گیا ہے اس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے، کس پر واجب ہے، کتنی اس کی مدت ہے، کتنی اس کی شرح ہے، اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ سلسلہ 2 یا 3 پروگرام ہم سے تقاضا کرے۔ تو آنے والے ہمارے 2 یا 3 پروگرام جہاں تک ایک معقول رنگ میں اس سلسلے کا احاطہ ہو سکا، ہم انشاءاللہ اس وقت تک یہ گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ان بزرگان کی خدمت میں مختلف جو سوالات ہیں ان کو رکھ کر ہم اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ویسے بھی اس انسان کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ علم کے نتیجے میں ہی وہ بہتر طور پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا، ان دنوں میں خاص طور پر اس کو سامنے رکھنے کی ایک یہ بھی وجہ ہمارے مد نظر تھی کہ رمضان جہاں اپنی ذات میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے، وہ کئی اور نیکیوں کی بھی انسان کے لیے ترغیب کا باعث بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان کے دنوں میں صدقہ خیرات بالعموم بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی خاص توجہ ہوتی ہے، اور بہت سے احباب جو ہیں وہ اس بارے میں سوالات بھی پوچھتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، اور کوئی جو ہے کہہ لیں وقتی جو ہے تساہل جو ہے وہ بعض اوقات آڑے آ جاتا ہے، اور انسان اپنا وہ سوال ذہن میں ہی رکھتا ہے اور آگے نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ رمضان سے قبل خاص طور پر جو ہے اس پر ہم گفتگو کریں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ سکیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے اگر آپ یہ جو ہے وہ سادہ طور پر بیان فرمائیں کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کیا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی فرض ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس کی ادائیگی کا حکم ہے۔ عموماً جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور ساتھ ہی رکھا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرو۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم سورۃ توبہ میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ
तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, کہ جو تمہارے ماننے والے ہیں اپنے پیروکاروں سے ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، اور اس کے ذریعے سے تم ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور ان کا تزکیہ کرنے والے ہوگے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد بھی بیان ہوئے، اور اللہ کی راہ میں ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ مالی قربانی جن پر عائد ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں کرتے، ان کے لیے انذار کا پہلو بھی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، جو مومنوں کی ایک صفت بیان کی کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ان کی متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اسے اللہ کا مال سمجھتے ہیں اور پھر اس میں سے ہی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی، یعنی جو اللہ نے دیا ہے وہ اسے اللہ کا ہی مال سمجھتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں پہ اس کے انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے فوائد بیان ہوئے، وہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ گویا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کرتا ہے۔ اسی طرح اور جگہ بھی قرآن کریم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اموال میں بہت زیادہ کثرت اور ان کی بڑھوتی کا وعدہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا باغ اونچی جگہ پہ ہو اور اسے اگر تیز بارش پہنچے تو وہ اپنا دگنا پھل لائے، اور اگر تیز بارش نہ پہنچے بلکہ ہلکی بھی بارش اس کے پھل میں کوئی کمی نہ کرے، تو یہ مثال دی۔ اسی طرح آخری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ایسے جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا، ان کے اموال میں بہت کثرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی، جو فوائد ان کے گنوائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اس کے بالمقابل جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اپنا ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو سونا اور چاندی وہ اپنے لیے اس دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، حدیث میں آیا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ ادا کی جائے، تو جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی سونا اور چاندی قیامت کے دن گرم کر کے اس کے ذریعے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ اسے خرچ نہیں کرتے اور اسے بخل کرتے ہوئے جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ بخل کیا ہوئے مال کا قیامت کے دن انہیں توق پہنایا جائے گا، ان کے گلے میں اس کا ہار بوجھ ان کے گلے میں ہوگا، وہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو یہ اسی طرح احادیث میں بھی بہت زیادہ اس کی طرف ترغیب دلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جن کو تم تبلیغ کرو گے، جنہیں تم اسلام کی دعوت دو گے، تو سب سے پہلے انہیں اللہ اس بات کی طرف بلانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی۔ جب وہ اس کو بھی مان لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں ایک زکوٰۃ صدقہ فرض کیا ہے، اور فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہ صدقہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس پہ آگے بحث علماء نے کی ہے کہ اگر غریب اس علاقے میں موجود ہیں تو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو دوسرے علاقوں میں بھی وہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جانور رکھتے ہیں اور ان پہ زکوٰۃ ان جانوروں کی واجب ہوتی ہے اور اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے، تو ایسا اونٹ، ایسی گائے، ایسی بکری
قیامت کے دن وہ آئے گی اور اس بکری یا اونٹ اور گائے کو اس نے اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ مجھے پکارے گا تو میں کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا، اور وہی بکری، وہ گائے، وہ اونٹ جو ہے قیامت کے دن اپنے پاؤں سے اسے روندے گا، اپنے سینگوں سے اسے مارے گا وہ جانور، اور فرمایا کہ وہ اس دنیا میں وہ جتنا کمزور ہے وہاں پہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کے بڑا صحت مند جانور ہوگا۔ تو اس قسم کا انذار بھی احادیث میں ہے۔ پھر اس کی واجب، اس کے فرض ہونے کا، اور اس کی چونکہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعہد خلافت ہوئی تو ابتداء میں بعض ایسے نومبائین جو اسلام لائے لیکن پوری طرح تربیت اور اسلامی تعلیمات ان کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو مالی بوجھ ہے، اسے یہ ہم نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کا مدعی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اور اب بھی اس پہ واجب ہوتا ہے اور وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، تو اس حد تک اس کی فرضیت اور اس کا واجب ہونا لازم ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر جس پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے واجب ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خان صاحب۔ دوسرا گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک مالی قربانی ہے، تو آپ برائے کرم یہ فرمائیں کہ کون کون سے ایسے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جو ادائیگی ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کہاں جمع کروانی چاہیے، کہاں ادا کرنی چاہیے؟ جو زکوٰۃ کن اموال پر لاگو ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اموال دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ اموال ہیں جو ظاہر ہیں، نظر آ جاتے ہیں، جن میں مثلا کسی کے پاس اگر مویشی ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ جو باہر چراگاہ میں جا کے چرتی ہیں ان کو چارہ وغیرہ نہیں ڈالا جاتا، زکوٰۃ کی مد نظر وہ آئیں گی۔ دوسرا پھر وہ چیزیں ہیں جو فصلیں ہیں، مثلا گندم ہو گئی، جو ہو گئی، یا اس قسم کے کشمش وغیرہ۔ پھر کانیں ہیں، مثلا معدنیات کی کسی کی کانیں ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہر جگہ پہ حکومتوں کا ان کے اوپر قبضہ ہے، لیکن بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا سیرا لیون میں وہاں پہ لوگوں کی کانیں تھیں ہیرے کی، مثلا وہاں سے ہیرا نکالتے تھے۔ مختلف چھوٹی موٹی کمپنیاں بھی ہیں جو حکومتی سطح کے علاوہ بھی ہیں، وہاں سے اگر کوئی معدنیات نکال رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے کہ جو کاروبار میں کسی کی رقم لگی ہوئی ہے، تو یہ ظاہری اموال ہیں، سب کو نظر آتے ہیں۔ دوسرے اموال ہیں وہ جو پوشیدہ ہیں، باطنی اموال ہیں، کسی انسان کے پاس رقم گھر میں پڑی ہے یا بینک میں پڑی ہے، کسی کو نہیں اس کا پتہ، اس کو اپنا پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کیا ہے اور یہ رقم کیسی ہے، خرچ کرنے کے قابل ہے یا میں نے ویسے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سونا ہو یا چاندی ہو یا زیور ہو یا اس قسم کی جو چیزیں جو انسان جن کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، تو یہ وہ دو قسم کے اموال ہیں جن کے اوپر مختلف شرح سے جو زکوٰۃ ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ تو اصل بنیادی طور پہ جیسا کہ ابھی محترم ظہیر صاحب نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دیتا تھا زکوٰۃ، تو اب اس کے اوپر اگر زکوٰۃ وہ لاگو ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو بنیادی طور پر تو زکوٰۃ جو ہے وہ خلیفہ وقت کا حق ہے، اور اگر ہم سورۃ نور کی آیت استخلاف پڑھیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ وہ جو مومنین ہیں جن میں میں نے استخلاف کا وعدہ پورا کیا، جو مومن ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلامی نظام کے لیے ہے۔ اسلامی نظام جہاں پہ قائم ہے، خصوصاً اگر خلافت کی شکل میں ہے، تو اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، تو زکوٰۃ وہیں ادا ہونی ہے۔
باقی زکوٰۃ جو ہے اور کہیں نہیں ادا ہونی، صرف ایک اس میں ہے کہ زمین ہے مثلا کسی کی اور وہاں پہ حکومت نے لگان لگایا ہوا ہے یا مالیہ کوئی شخص ادا کرتا ہے، تو اگر وہ مالیہ اور لگان وہ اس عشر سے زیادہ ہے جو اس کی اوپر بنتا ہے اموال کے حوالے سے جو زکوٰۃ کا مال ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ عشر واجب نہیں ہوگا، ورنہ اگر کم ہے تو پھر اس بندے کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اتنا جو باقی حصہ ہے وہ نظام جماعت کو، خلافت کے نظام کو ادا کرے، ورنہ باقی جو رقم ہے ساری کی ساری وہ بنیادی طور پر وہ خلافت کا حق ہے اور خلافت کو ہی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیر جزا۔ خان صاحب، ہم اگر دیکھیں قرآن کریم کو دیکھیں یا حدیث کو دیکھیں تو مالی قربانی کے ہمیں صرف موقع یا حکم زکوٰۃ کی صورت میں نہیں ملتا، بہت سے اور بھی مواقع نظر آتے ہیں۔ اسی اسلامی روح کے ساتھ جماعت کے اندر بھی مالی قربانی کا ایک نظام جو ہے مستقل نظام ایک قائم ہے، جس کو ہم چندوں کے نظام کے طور پر جانتے ہیں۔ لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک شبہ تو کوئی نہیں ہوگا کسی کو بھی، لیکن اس زیاد علم کے لیے یا دیانی کے لیے، اور اگر کوئی غیر جماعت دوست دیکھ رہے ہوں تو ان کے بھی علم کے لیے یہ سامنے بات رکھنے کے لیے، جماعت میں موجود چندوں کا نظام کیا زکوٰۃ کا متبادل نظام ہے یا متبادل ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس سوال کے 3 حصے میں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتی چندے جو ہیں وہ زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہیں۔ جماعتی چندہ جات اسی طرح مالی تحریکات ہیں جس طرح سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ مالی تحریکات حضور فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اس پر بڑھ چڑھ کر لبیک کہتے تھے، اور اس کی ہمیں متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ مثلاً اگر ہم صرف جنگ تبوک کو لے لیں تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں جتنا مال تھا سارا اٹھا کے لے آئے اور حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا نصف مال اٹھا لائے اور یہ سوچ کے لائے کہ آج میں دیکھوں گا کہ ابو بکر جو ہمیشہ ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں، آج میں نصف مال لے کے جا رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کیسے آگے بڑھیں گے۔ تو وہاں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر سارا گھر کا مال پیش کیے ہوئے تھے، یا بعد میں آ کے انہوں نے سارے گھر کا مال پیش کر دیا، تو اس پہ ان کا فکرہ ہے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ یہ شخص مجھے کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ تو یہ فاستبقوا الخیرات کی روح تھی ان میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اسی موقع پہ حضرت عثمان نے پہلے اپنے ایک تجارتی قافلہ حضور کی خدمت میں لدا ہوا سامان سے اونٹوں کا پیش کیا، گھوڑے متعدد گھوڑے پیش کیے، اور کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب اونٹ اور اسی طرح بہت سارے گھوڑوں پر مشتمل جو زاد راہ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ پیش کیا۔ تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے ہٹ کے تھیں، اور اس لیے یہ کہنا کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ دراصل وہ کم سے کم مالی قربانی ہے جو اس شخص پر جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پہ عائد ہوتی ہے۔ اس کے جی دوسرا اگر یہ بھی میں یہاں عرض کر سکوں کہ زکوٰۃ دراصل اس جمع شدہ مال پر ہے تاکہ وہ جمع شدہ پڑا نہ رہے، جی بالکل، کہ وہ جو ہے لا تکون دولتاً بین اغنیاء، کہ جو ہے وہ آپس میں ہی مالداروں کے اندر وہ دولت چکر نہ کھاتی رہے، اس کو لازمی طور پہ اگر خود وہ نہیں باہر نکال رہا، اس کو کاروبار میں نہیں لگا رہا، اس کو جمع رکھا ہے، تو اس کو لا محالہ وہ لانا پڑے گا، سوسائٹی کا وہ حصہ بنے، کیونکہ وہ اگر نہ اس پر پڑے ایک ایسا جو ہے وہ مالی جو ہے سسٹم اس پر لاگو ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا مال۔ جی بالکل۔ تو گویا یہاں پہ یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ اور پھر اب جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ چندے جو ہیں وہ دراصل آمد پہ ہیں۔ جو جماعتی چندہ جات ہیں وہ حصہ آمد ہو، چندہ عام ہو، اور جو جلسہ سالانہ چندہ ہے، ذیلی تنظیموں کے چندے ہیں، یہ سارے آمد پہ ہیں،
اور زکوٰۃ دراصل جس طرح آپ نے فرمایا کہ جمع پونجی پہ ہے، جو جمع ہوتا ہے اور ایک سال کسی کے پاس پڑا رہتا ہے، اس پر، اس نقد پر یا اس سونے پر یا اس چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ چندوں کی صورت میں جو ہم کرتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چندے دراصل دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ چندے ہیں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جماعت کے لیے لازمی قرار دیے ہیں، جس میں چندہ عام یا جو موسی ہے اس کا حصہ آمد اور جلسہ سالانہ کا چندہ ہے، اسی طرح حصہ جائیداد وغیرہ ہیں۔ یہ وہ چندے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور گویا جن کو ہم لازمی چندہ جات کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی جو بھی جس پہ جتنی بھی آمد ہے وہ بہرحال وہ واجب ہے۔ اور جہاں تک باقی دوسرے چندہ جات ذیلی تنظیموں کے چندے ہیں، وہ بھی چونکہ آمد پہ ہیں اور ایک اس کی شرح مقرر ہے، اس لیے اس شرح کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ باقی جو چندے ہیں وہ تحریک جدید کا، وقف جدید کا، MTA کا، یتامہ فنڈ ہے، مریم فنڈ ہے اور دیگر جو مالی تحریکات ہیں، ان میں جماعت احمدیہ کے افراد سے توقع کی جاتی ہے کہ حسب توفیق بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، جس طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی قربانیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا فرض ہے جس کی ادائیگی بہرحال اس شخص پر لازم ہے جو صاحب زکوٰۃ ہے، جس پہ وہ فرض ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نوافل ادا کر لوں، تہجد کی نماز ادا کر لوں، تو کیا فرض نماز جو صبح کی فجر کی نماز ہے وہ صرف اس کی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ تہجد ادا کرتا ہے تو فجر کی نماز بھی اس کی ادا کرنی ضروری ہے۔ تو ایک لحاظ سے چندوں کی حیثیت وہ بن جاتی ہے جو نوافل کی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا فرض ہے جو رکان اسلام میں سے ہے، جو اگر چندوں کی ادائیگی کے بعد کوئی احمدی ایسا ہے جس کے پاس اتنا مال جمع رہتا ہے یا اس کی فصل اتنی آتی ہے جو نصاب زکوٰۃ کے مطابق بنتی ہے، تو اس کو اس شرح کے ساتھ جو زکوٰۃ کی شرح مقرر ہے اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی لازمی ہے اس کے لیے۔ اور الگ فل سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کبھی بھی نہ یہ سمجھا گیا ہے، نہ یہ کہا گیا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نے چندے دے دیے ہیں اور باقاعدگی سے چندہ دے رہا ہوں تو پھر شاید مجھے یہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ انڈیپینڈنٹ دونوں جو ہیں وہ باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے، جس پر وہ نصاب کی شرح جو ہے لاگو ہوتی ہے اس کو وہ ضرور دینی چاہیے اور دیتے ہیں۔ اور چندوں کا ایک اپنا نظام ہے اور اس میں بھی دوست جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ دوستو، نصاب زکوٰۃ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جس پر بھی وہ نصاب کے مطابق لاگو ہوگی، تو یہ برائے کرم فرمائیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور اس پر کتنی شرح سے پھر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ دو قسم کے اموال ہیں، ایک ظاہری اموال ہیں اور ایک باطنی اموال ہیں۔ تو جو بنیادی طور پر باطنی اموال ہیں، جو انسان کو جن کا اپنا خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں، ان کے اوپر جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس کی نصاب اور شرح جو ہے وہ عموماً بیان کی جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہے اور 7.5 تولے سونا ہے۔ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 595 گرام بنتی ہے اگر کسی کو گرام میں پتہ کرنا ہو، اور جو سونا ہے 7.5 یا 7 تولے وہ تقریباً 85 گرام بنتا ہے۔ تو اگر تو کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے حوالے سے اس کو 52.5 تولے چاندی اگر ہو یا اس سے زیادہ چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس نے اس کے اوپر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، 100 میں سے 2.5 روپے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا ہے 7.5 تولے سونا یا 85 گرام سونا، تو اس کے اوپر اس نے، یا اس سے زیادہ ہو اگر کسی کے پاس، تو اس کے اوپر اس نے 2.5%
اسی طرح جیسے چاندی کے اوپر ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی نصاب جو ہے سونے کا وہ 7.5 تولے ہے 85 گرام، اور چاندی کا زکوٰۃ 52.5 تولے ہے 595 گرام، اور ان کا جو ہے شرح جو ہے وہ 2.5% ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ آج کل جو اصل زر ہے وہ سونا شمار ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ویلیو جو ہے وہ سونے کے لحاظ سے چونکہ دیکھی اور پرکھی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے حضور نے جو مقرر فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ زمانے کے حوالے سے چونکہ سونا مین ویلیو ہے اموال کی، تو اگر کسی کے پاس 85 گرام سونے کے برابر رقم ہو یا سونا ہو تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں چاندی جو ہے اس کے لیے 52.5 تولے ہی اس کی جو ہے وہ نصاب ہوگا، اور 1 سال تک اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ رقم یا اتنی رقم پڑی رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم پر نہیں۔ جزاکم اللہ حسن زاد صاحب، بہت شکریہ۔ خان صاحب یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر، یعنی ایک گھر میں جو ہے مجموعی طور پر ہو سکتا ہے گھر امیر نظر آتا ہو، یا کوئی جو ہے وہ اس میں کئی ایک لوگ جو ہیں وہ کمانے والے ہوں، تو کس پر فرض ہوتی ہے اور کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے؟ وسیم صاحب جس طرح ابھی داؤد صاحب نے بتایا نصاب اور شرح کا، تو اس میں کچھ تو اموال، شروع میں داؤد صاحب نے اموال کا بھی ذکر کیا کہ اموال باطنہ ہوتے ہیں، اموال ظاہرہ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے جو گھر میں اگر مختلف کمانے والے ہیں تو وہ سارے کے سارے، اگر مثال کے طور پہ باپ اپنی الگ کاشت کر رہا ہے زمین، بیٹا الگ کاشت کر رہا ہے زمین، تو وہ دونوں ان کی اپنی ملکیت ہے زمین، تو اس زمین پہ جو بھی انہیں آمد ہوگی اس کا نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق فصلوں کا، جس میں موٹی موٹی فصلیں ہیں جو بھی ہیں ان کی فصلوں کا 5 وسق، جس کو یوں کہہ لیں کہ 653 کلو، اور اس حساب سے اگر ہم منوں میں نکالیں تو یہ 17-18 من فصل بنتی ہے۔ تو کھجور ہے، گندم ہے، ہمارے ہاں جو ایشیا میں پاکستان میں خاص طور پہ چاول، کپاس، گندم، تو ان کا اگر فصل ایسی ہے جو اتنی نکلتی ہے تو اس پہ اگر باپ کی الگ ہے بیٹے کی الگ ہے تو وہ دونوں صاحب نصاب کہلائیں گے اور ان پہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے اس کی فقہا نے اور احادیث میں بھی اس کی تقسیم ہے کہ وہ زمین اگر بارانی ہے، ایسی زمین ہے جس کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر عشر ہے، یعنی اس کا 10واں حصہ اس فصل کا ادا کرنا، وہ شرح ہے اس کی۔ اور اگر وہ چاہی ہے یا نہری ہے، یعنی خرید کے پانی یا کنویں سے پانی خرچ کر کے نکال کے یا ٹیوب ویل سے پانی دے کے اسے سیراب کیا جاتا ہے تو اس پہ نصف عشر ہے، اور وہ گویا اس پہ 20واں حصہ اس کا جو ہے وہ شرح ہے اس کی۔ تو اگر باپ اور بیٹا دونوں کرتے ہیں تو وہ دونوں صاحب نصاب ہیں اور اس پہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ اسی طرح جی فصلوں کی بھی کوئی مدت ہے کہ اتنا عرصہ اس پر گزر جائے؟ ہاں جی، نہیں، اس کی فصلوں کی، جزاک اللہ آپ نے یہ ساتھ ہی کروا دیا، یہ بھی آ جانا چاہیے۔ فصلوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہی اس کی آمد ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، پھر وہ فصل چاہے جتنے بھی سال پڑی رہے اس پہ پھر دوبارہ یا 12 زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں عائد ہوتی، صرف ایک ہی دفعہ جب اس کی آمد ہوتی ہے۔ دوسرا اسی طرح ہے، اگر کسی کے پاس جانور ہیں اور وہ صاحب اگر باپ ہے اس کے الگ جانور ہیں، بیٹا ہے الگ جانور ہیں، تو ان کا بھی نصاب اور شرح الگ الگ ہے۔ اونٹ ہے مثلاً تو اس کا 5، اگر اونٹ کسی کے پاس ہوں تو اس کی نصاب 5 اونٹ اور شرح اس کی 1 بکری ہے۔ نصاب اس کو کہتے ہیں جس پہ جا کے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور شرح وہ جو اس میں سے ادا کی جاتی ہے۔ بکریاں ہیں تو اس کا نصاب 40 بکریاں ہیں اور اس کی شرح ہے 1 بکری۔ گائیاں ہیں تو اس کی نصاب 30 گائیاں ہیں اور اس کی شرح ہے 1 گائے 1 سالہ۔ تو اس طرح یہ اگر باپ کے پاس اپنا الگ مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے،
بیٹے کے پاس الگ مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، لیکن جانوروں کے لیے یہ شرط ہے کہ انہیں گھر سے چارہ نہ ڈالا جا رہا ہو، وہ اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں سائمہ جانور ہو، باہر کھلی میدانوں میں وہ چراگاہوں میں جو سرکاری چراگاہ ہیں وہاں پہ جن پہ انہیں کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی وہاں سے وہ کھاتے ہیں، اور یہ ہو گیا۔ اسی طرح اب ہم اس موجودہ دور میں اگر گھر میں ایک سے زیادہ کمانے والے ہیں اور باپ جو ہے اس کی اتنی آمد ہے کہ وہ کماتا ہے، گھر کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے اور اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اسے بچا لیتا ہے، بیٹا الگ جاب کرتا ہے، وہ کماتا ہے، اس میں سے اخراجات اپنے کرتا ہے اور کچھ وہ بچا لیتا ہے، اس بچی ہوئی رقم جس طرح دوسا نے فرمایا کہ اس کا معیار زر سونا ہے، جس طرح آج کل دنیا میں ہر معیار زر سونا ہے اس طرح اس بچی ہوئی رقم کا معیار زر سونا ہوگا، یعنی 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر اگر رقم اس کے پاس جمع رہتی ہے اور 1 سال جمع رہتی ہے تو اس پہ 2.5% اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو اسی طرح سارے ہیں۔ اسی طرح اگر مثلاً کوئی باپ ہے جس کی بچیاں بیانی والی ہیں اور اس نے اپنی بچیوں کے زیور بنانے کے لیے سونا رکھا ہے یا زیور لے کے رکھے ہیں تو وہ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی اس کا پھر الگ آ جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی، وہ ایک تفصیل چاہتا ہے تو اس کا الگ بیان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اگر اس پہ کچھ ذمہ داریاں مثلاً بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی اگر تو فیسوں کی ادائیگی کے لیے اس نے مثال کے طور پہ اس نے سال کے بعد وہ فیس دینی اور اس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہے تو وہ گویا اس کی بچت نہیں ہے، وہ تو اس نے اس بچے کے اخراجات کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی یکمشت ادائیگی کرنے کے لیے وہ بچا رہا ہے۔ لیکن اگر ان اخراجات کے علاوہ اس کے پاس کچھ ایسا رقم بچ جاتی ہے جو اس کے سارے گھریلو اخراجات وغیرہ گھریلو ذمہ داریوں کے بعد بچی رہتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے تو اس پہ پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء خان صاحب، داؤد صاحب، بہت شکریہ۔ یہ سلسلہ ناظرین کرام ابھی اس معاملے کے اس موضوع کے کئی اور پہلو ہیں جن پر ابھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے پروگرام میں باقی جو اس کے متعلقہ موضوعات ہیں یا متعلقہ حصے ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول